اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار صدق اللہ العظیم۔ کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ طیبہ ہم اور آپ کو عطا فرمایا، یہ کلمہ تینوں جہانوں میں ہمیں کام آنے والا ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں جمائے گا، مصیبتوں، پریشانیوں اور حالات کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کروائے گا، اور عالم قبر میں مرنے کے بعد جو عالم آنے والا ہے وہاں پر بھی منکر نکیر کے سوالات کے سامنے ہمیں مضبوطی کے ساتھ جمع دے گا۔ ایسے ہی عالم آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ کلمہ مضبوطی کے ساتھ ہمیں جمائے گا اور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروائے گا۔ یہی کلمہ، اسی کی دعوت یعنی توحید کی دعوت اور ایمان کی دعوت کو لے کر سارے انبیاء کو بھیجا گیا، اور خاص طور پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو یہ دینی نعمتیں آپ لے کر آئے، کفار مکہ کے سامنے آپ نے پیش کیا۔ اگلی آیت کا شان نزول یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو، مکہ والوں کو خاص طور پر نبی کے زمانے میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ بھئی دنیاوی نعمتیں تو ہر ایک کو ملی ہیں، کھانا پینا، صحت، تندرستی، جوانی، روٹی، کپڑا، مکان، سواریاں، تو دنیا کی تو عام نعمتیں وہ ہر انسانوں کو ملی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا، آپ کے ذریعے اپنا پیغام امت تک پہنچایا، قرآن کریم کو نازل فرمایا، اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس کے نتیجے میں شاندار ہدایت والی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، دنیا کے اندر بھی چین سکون کی زندگی عطا فرمائی، اور مرنے کے بعد کامیابی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ تو بہرحال دنیاوی تو بے شمار نعمتیں ہیں، اور دینی اور خاص نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور کفار مکہ کے سامنے تو اللہ کے رسول کی ذات موجود تھی، چلتا پھرتا قرآن آپ تھے، قرآن کی پوری عملی زندگی کا نمونہ آپ کے اندر تھا، پھر قرآن اتر رہا ہے، اور 23 سال کے عرصے میں دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً جیسے موقع ہوتا تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم اتر رہا ہے، اللہ کی نشانیاں اتر رہی ہیں، اور ہر موقع پر ہر لمحے اللہ کی طرف سے نشانیاں ان کے سامنے آ رہی ہیں، آیتیں اتر رہی ہیں، پھر نبی کی زندگی سامنے ہے، اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کی زندگیاں سامنے ہیں۔ اللہ نے بے شمار اس زمانے میں نشانیاں ان کو عطا فرمائی، دکھلائیں، لیکن جس کی مت ماری گئی ہو اور جس کے دل پر پتھر پڑ گیا ہو، عقل پر پتھر پڑ گیا ہو، وہ لوگ پھر ایمان کی طرف نہیں آتے۔ قرآن اسی کو یاد دلا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے بدلے میں یعنی نعمتوں کو چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا، اس کی ناشکری کی، اور اس کے بدلے میں کفر و شرک کو اختیار کر لیا۔ اس سے بڑا خسارہ اور نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ الذین بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ذریعے۔ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، عام نعمتیں دنیا کی بھی تھیں اور دین کی نعمتیں بھی تھیں جو ابھی میں نے گنائیں۔ قرآن سامنے اتر رہا ہے، نبی کی زندگی سامنے ہے، اتنا عظیم الشان معجزہ یعنی بے شمار معجزات سامنے نازل ہو رہے ہیں، اتر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ بجائے قبول کرنے کے نبی کا انکار کیا، آپ کو جھٹلایا، اور آپ کو ایذا رسانی تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ آپ کو آپ کے پیارے وطن مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، اور اپنا پیارا وطن چھوڑ کر آپ کو مدینہ پاک ہجرت کرنی پڑی۔
آپ کے صحابہ کے اوپر حالات آئے، حبشہ جانا پڑا، پھر حبشہ کے بعد مدینہ پاک جانا پڑا۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کے بدلے میں کفر و شرک کو اختیار کر لیا، نعمتوں کو چھوڑ دیا، اس کی ناشکری اور ناقدری کی اور کفر و شرک کو اختیار کر لیا۔ فرمایا ان کا حال تو یہ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ کہ خود تو انہوں نے کفر و شرک اختیار کیا، لیکن چونکہ یہ اپنی قوم کے بڑے تھے، یہ قریش مکہ کے جو کافر تھے یہ بڑے تھے، سردار مانے جاتے تھے، تو انہوں نے اپنا تو نقصان کیا، اپنے ساتھ ساتھ اپنی قوم کا بھی نقصان کر دیا، خود تو گرے دوسروں کو بھی گرا دیا، یعنی خود تو ڈوبے دوسروں کو بھی ڈبا دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اپنی قوم کو بھی ہلاکتی کے گھر میں جہنم میں گروا دیا، خود تو گرے اپنی قوم کو بھی جہنم کی دار البوار ہلاکتی کا گھر، جہاں نجات اور زندگی کا کوئی یعنی اثر نہ ہو، جہاں کوئی زندگی یعنی جہنم کے اندر زندگی ہوگی اور جہنم کے اندر سکون ہوگا؟ بالکل نہیں، ہلاکتی کا گھر ہے وہ دار البوار، قرآن اس کو کہہ رہا ہے۔ تو خود بھی جہنم میں گرے اور وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اپنی قوم کو بھی جہنم کے گھڑے میں گرا دیا۔ دار البوار کیا ہے؟ فرمایا جہنم ہے، جہنم یصلونہا کہ وہ جہنم ہے، یصلونہا جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور وہ بئس القرار اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی، لا یموتون فیہا کہ نہ اس میں مریں گے نہ جئیں گے، بلکہ عذاب کا حال یہ ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا کہ آگ کے اندر ان کو جلایا جائے گا، اور جل کر جب ان کی کھالیں جل جائیں گی اللہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کرتا رہے گا، جلتے رہیں گے نئی کھال پیدا ہوتی رہے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر کیا ختم ہوتی رہیں گی، نئی کھال پیدا ہوتی رہے گی، اور موت کو تو پہلے سے ہی موت آ چکی، تو وہاں موت نہیں آنے والی، اور 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال کتنا رہنا ہوگا کوئی پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کو تو ہمیشہ رہنا پڑے گا، اور اگر ایمان بھی ہیں اور گناہوں کی بنا پر جہنم میں جانا ہوا تو پتہ نہیں کتنے سال پڑے رہنا ہوگا۔ ہم ذرا سی آگ کے اوپر انگلی ڈال کر اس کی چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتے، اور وہاں کی آگ تو 70 گنا زیادہ خطرناک ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے، اس کے اندر ہزاروں سال رہنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جو کرنا ہے یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالکسب ہے، یہاں کما لو، نیکیاں کما لو، جان مال کی قربانی دے کر اللہ نے جان مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی جان بھی ہماری نہیں رہی اور مال بھی ہمارا نہیں رہا۔ اسی لیے تو خودکشی کرنا حرام، کیونکہ جان اللہ کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے والے، اور مال بھی اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ جان مال اس کا تھا لیکن پھر بھی اس نے استعمال کرنے کو دے دیا۔ ہمارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ مال میرا رکھو امانت ہے، تو اس کو استعمال ہم نہیں کر سکتے، وہ تو بعد میں آ کے لے جائے گا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ جان مال ہماری نہیں اللہ کی امانت ہے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں بندو استعمال کرو، جان کو بھی استعمال کرو اور مال کو بھی استعمال کرو۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جہاں جیسے میں چاہتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں وہاں استعمال کرنا، جان مال کو وہیں لگانا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، ہاں جس سے دنیا کا بھی فائدہ ہو اور مرنے کے بعد کا بھی فائدہ ہو، اور ایسے ہی جان کو بھی انہی نیک کاموں میں لگانا جہاں تمہیں دنیا کے اندر بھی فائدہ ہو اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو۔ اتنا خیال رکھنا، بس گناہوں میں اور لغو کاموں میں جان مال کو مت لگانا، بس اتنا ہے۔ تو فرماتے ہیں جہنم میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا تھا ان کا قصور؟ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا انہوں نے اللہ کے لیے بہت سارے شریک ٹھہرا رکھے تھے، اللہ کے لیے اللہ کے جیسے دوسرے خدا مان رکھے تھے۔ جس طرح میرے رب کی طاقت ہے، میرے رب کی صفات ہیں اور خوبیاں ہیں
کہ اللہ مشکل کشا ہے، ساری مشکلوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی، تو کہتے نہیں فلاں بھی مشکل کو دور کرنے والے ہیں، یا علی مشکل کشا. یعنی اہل سنت والجماعت کے مسلک کے لوگوں کی بھی مت ماری گئی ہے. شیعوں والا نعرہ جو شیعہ لگاتے ہیں حضرت علی کو، شیعوں کے بعض فرقوں میں ان کو خدا مانا جاتا ہے، حضرت علی کو خدا مانا جاتا ہے. شیعوں کے 32 فرقے ہیں، اس میں بعض فرقوں میں حضرت علی کو خدا یا خدا کا بیٹا مانا جاتا ہے. تو جو نعرہ شیعہ لگاتے ہیں حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اور خدا مان کر یا علی مشکل کشا، یعنی حضرت علی کو پکار رہے ہیں کہ اے علی آپ مشکل دور کرنے والے ہیں. اللہ مشکل دور کرنے والے نہیں ہیں، علی دور کرنے والے ہیں. یا علی مدد. تو یہ تو جو ہے بالکل اہل سنت والجماعت کے مسلک کے بالکل خلاف ہے. حضرت علی تو انسان ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ خدا اور خدا کی خوبیوں والے کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول مشکل کشا نہیں. جو صفت اور جو خوبی خالق اور اللہ کی ہے، آپ وہ خوبی اور وہ صفت انسانوں اور مخلوق کے لیے ثابت کریں گے، یہ شرک ہے. قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دو صاف صاف اللہ ایک ہے. کیا مطلب؟ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور اپنی تمام صفات اور خوبیوں میں بھی اکیلا. جیسی اس کی خوبیاں ہیں کسی اور کی ہو نہیں سکتی. تو مشکل کشا ہونا اللہ کی صفت، اللہ کی خوبی. اب ہم کسی اور کو مشکل کشا مانیں گے تو گویا اللہ کی اس صفت میں ہم نے اس بندے کو شریک کر لیا. یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا. اور یعنی سنی مسلمان کہتا ہے یا علی مشکل کشا، یا علی المدد. اور نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا، نعرہ حیدری لگتا ہے. حالانکہ جمعہ کے بیان میں آیا کہ حضرت علی کا مقام تو نمبر 4 پر ہے. بھئی اللہ کے رسول کے بعد 4 خلفاء کا مقام ہے. ہم نے جمعہ میں سنا سب سے بڑا مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی کا مقام ہے. تو آج شیعوں کے بہت سارے عقیدے، شیعوں کی بہت ساری برائیاں اور خرافات ہمارے اندر آ گئی ہیں. ہم سنی ہونے کے باوجود، اہل سنت والجماعت کے مسلک پر چلنے کے باوجود، دعویٰ کرنے کے باوجود آج شیعوں والی باتیں ہم کرتے ہیں، ان کا عقیدہ اپناتے ہیں. عمرے کے سفر میں ایسے ہی بس کے اندر کچھ لوگ بیچارے، کچھ حاجی جو ہے وہ ایم پی وغیرہ کے تھے، ادھر ایم پی میں بھوپال اور اندور وغیرہ کے کچھ حاجی تھے. تو بیچارے ویسے ہی تھے، اللہ ان کو معاف کرے، ان کی ایک بھی نماز پڑھنے حرم شریف میں نہیں جاتا تھا، ہوٹل میں نماز پڑھتے تھے بیچارے. اور ان کو لیڈ کرنے والا ایک حافظ تھا، یعنی بالکل جوان 30-32 سال کا ایک حافظ تھا. وہ ان کو جو کہتا وہ اس کی بات مانتے. پوری ہوٹل، ہماری بازو کی ہوٹل تھی، پوری ہوٹل میں یہ حال تھا، وہ وہیں پر نماز پڑھتے تھے، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں تھے. یعنی کتنی بڑی محرومی. جہاں انسان جانے کے لیے ترستا ہے اور تڑپتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کا گھر دیکھ لوں، اللہ کے گھر میں حاضری دے دوں، جہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جہاں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ایک کا 1,00,000 مل رہا ہے، وہاں جا کر بھی محروم ہیں، کمروں میں، ہوٹلوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو بس کے اندر یہ نعرہ لگانے لگے. طائف جا رہے تھے تو طائف میں حضرت علی کی مسجد ہے، مسجد علی کر کے. اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں حضرت علی کو بھیجا تھا طائف دعوت کے لیے. تو اس زمانے کی پرانی مسجد بیان کی جاتی ہے. تو وہاں جب وہ مسجد آئی تو یہ لوگ نعرہ لگا، نعرہ حیدری. تو اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بھائی آپ لوگ یہ بتاؤ سنی ہو یا شیعہ ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو، فیصلہ کرو. تو کہا ہم سنی ہیں. تم کو کیا معلوم پڑے، تم لوگ گستاخ ہو. پوری بس میں ہم 6 لوگ تھے جو گستاخ رسول تھے، باقی بیچارے سب وہ سنی تھے. تو اب یہ بات شروع ہوئی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ سنی ہو یا شیعہ ہو. بولا ہم سنی ہیں. ہم حضرت علی حیدر کرار بڑے بہادر تھے اور اللہ کے رسول کے یہ تھے وہ تھے. پھر جو ہے 1-2 بار اس طرح بولی تو پھر مجھے غصہ آ گیا. پھر پوری بس میں ہم 6 لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر تم سنی ہو تو اب آ جاؤ میدان میں. سنی ہیں تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا ہے، پھر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، نمبر 4 پر حضرت علی کا ہے.
بولے ہے یا نہیں؟ تو جو لوگ خود جانکار تو ہوتے ہی ہیں، کہا کہ ہاں بالکل بات صحیح ہے. تو کہا کہ اگر واقعی آپ سنی ہیں تو نعرہ رسالت آپ نے لگایا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو اس کے بعد نعرہ صدیقی کہاں چلا گیا؟ اس کے بعد پھر نعرہ فاروقی کہاں چلا گیا؟ پھر نعرہ عثمانی کہاں چلا گیا؟ ڈائریکٹ نعرہ حیدری آ گیا. حضرت علی تو چوتھے نمبر پر ہیں. تو اس سے پہلے کے 3 خلفاء جو ان سے بڑے ہیں ان کا نعرہ کہاں ہے اگر آپ سنی ہو تو؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہی ترتیب ہے. سب سے بڑا مقام صدیق اکبر کا، پھر عمر فاروق کا، پھر عثمان غنی کا، پھر نمبر 4 پر حضرت علی کا ہے. تو پہلے 3 والوں کا نعرہ کہاں گیا اگر آپ سنی ہو؟ تو اب چپ ہو گئے. میں نے کہا حضرت علی کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ سنت کس کو کتنی معلوم ہے؟ چلو حدیث اور سنت کس کو کتنی معلوم ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا کون سنی ہے اور کون سنی نہیں ہے. بہرحال وہ بیچارے ناسمجھ ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیں. تو فرماتے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کی صفات میں، تو مشکل کشا اللہ کی صفت ہے، یہاں سے بات نکلی تھی. مشکل کشا ہونا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہونا، بیماری سے شفا دینا، اولاد دینا، رزق دینا، عالم الغیب ہونا، مختار ہر چیز کا اختیار رکھنا، مختار کل ہونا، سب پر قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں. یہ تو میں خالی گنا رہا ہوں شارٹ کٹ میں. یعنی یہ تمام صفات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. اگر ہم ان صفات کو، ان خوبیوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانیں گے، کسی اور کے لیے ثابت کریں گے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے اور فلاں بابا بھی دیتے ہیں، فلاں ولی بھی دیتے ہیں، تو ہم نے گویا اس صفت میں اللہ کے ساتھ اس ولی کو شریک کر لیا، گویا اللہ کے ساتھ اس کو بھی خدا مان لیا. تو مشکل کشا حضرت علی کو مانیں گے تو گویا اللہ کی مشکل کشائی والی صفت کے اندر ہم نے حضرت علی کو بھی شریک کر لیا، گویا اس کے نزدیک 2 خدا ہو گئے. اور جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو عام مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ یہ تو فلاں فلاں کے لیے بات ہو رہی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم نے ذہنی اعتبار سے اللہ کی کچھ صفات میں دوسروں کو اور غیروں کو شریک کر رکھا ہے. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، روزی میرے محنت کرنے پر مجھے ملتی ہے، اس جملے میں شرک کی بو آ رہی ہے. اور بولتے ہیں مسلمان، یعنی گویا کہ دکان مجھے کھلا رہی ہے، میرا کاروبار مجھے کھلا رہا ہے. ذریعہ ہے، کاروبار ذریعہ ہے، سبب ہے. اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے کہ سبب اختیار کرو. تو میں نے دکان اس لیے کھولی کہ اللہ کا حکم ہے. بھائی جمعہ کی سورہ جمعہ کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پہلے بلایا آؤ اللہ کے یاد کی طرف، نماز کی طرف، اور پھر اللہ خود فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، اب زمین میں پھیل جاؤ، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو. تو کوشش کرنا اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سبب پر یقین کر کے بیٹھ جانا یہ ایمان کے خلاف ہے. بھائی میں نے دکان اس لیے کھولی کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی ہاتھ پاؤں مارو، کوشش کرو، لیکن دکان مجھے نہیں کھلاتی، میرا کاروبار مجھے نہیں کھلاتا، وہ روزی نہیں دیتا. روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سبب ہے، یہ ذریعہ ہے. یہ نہیں ہوگا تو بھی اللہ مجھے کھلائے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ سبب اختیار کرو، تو میں اس لیے اختیار کر رہا ہوں. یقین اس پر نہیں، یہ ذریعہ اور سبب ہے خالی، یقین اللہ کی ذات پر. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ میری مشین ہے، میری فلاں چیز ہے، میری گاڑی، یہ میری روزی ہے. یہ کہاں سے روزی بن گئی؟ یعنی روزی دینے والی ہے. روزی دینے والی ذات اللہ کی، یہ ذریعہ ہے. ہم غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ہمارے اندر کچھ غیروں کی باتیں، کچھ شرکیہ باتیں، وہ لوگ جو ہے پیسے کو لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، پیسے کی پوجا کرتے ہیں، پیسے کو خدا مانتے ہیں، گراہک کو خدا آپ دیکھو، مطلب گراہک بھگوان چھے ان کے یہاں تو ہر جگہ جتنے کنکر اتنے شنکر. تو وہی باتیں 33 کروڑ خدا ہیں ان کے، تو اس میں گراہک بھی آ گیا اور پیسہ بھی خدا ہو گیا، اس کی بھی پوجا ہوتی ہے لکشمی. تو وہی عقیدہ ہمارے اندر بھی آ گیا. اگر ذہن میں یہ ہے کہ کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ کمانا ذریعہ ہے، کمائیں گے تو بھی اللہ روزی دے گا، اور نہیں کمایا اور مقدر میں روزی ہے تو بھی ملے گی. یہ ہے عقیدہ. لیکن چونکہ اللہ نے حکم دیا بھئی کوشش کرو، بیکار مت رہو،
دیکھو جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو ہم اسباب کی بات کرتے ہیں، اور جب دین کی بات آتی ہے تو ہم بڑے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آپ کسی کو دعوت دو، بھائی نماز پڑھنے آ، بھائی گناہ چھوڑ دے اور نیک کام کرنے کے لیے آ، مسجد کی طرف آ، کہ اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، مقدر میں ہوگا تو کر لوں گا۔ دین کی جب بات آتی ہے نیکی کی طرف آنے کی تو مقدر اور تقدیر کی بات کرتا ہے بندہ، کہ اللہ توفیق دے گا یا مقدر میں ہوگا تو نماز پڑھ لوں گا، نیک عمل کر لوں گا۔ تو دکان کھولنے کے لیے کیوں جاتا ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ کاروبار کرنے کیوں جاتا ہے؟ بیٹھا رہے، اللہ توفیق دے گا تو دکان کھول لوں گا، اللہ توفیق دے گا تو فلاں کاروبار کر لوں گا، وہاں کیوں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے؟ تو یہ عقیدہ بھی غلط، یعنی افراط و تفرید کے ہم لوگ شکار ہو گئے، یہ بھی ادھر بھی غلط ادھر بھی غلط۔ دین بیچ کے راستے کا نام ہے، اعتدال کا، سبب اختیار کرنا ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، سبب چھوڑنا نہیں۔ بہت سے لوگ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ یعنی توفیق دے گا تو کر لیں گے، وہ بھی غلط، سمجھے؟ آج اگر سارا کام اللہ دعا سے چلتا تو لوگ سبب اختیار کیوں کرتے؟ حالات چل رہے ہیں دنیا کے، سب مسجد میں بیٹھ کے دعا ہی کر لیتے، اسباب اختیار نہ کرتے۔ یہ تو دعا کے ساتھ دعا ہے، اور ہم جو لوگ دور ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو آخری درجے میں دعا ہے، اور دعائی سب کچھ نہیں ہے، سبب اختیار کرنا ہے پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر دنیا کے کاروبار کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ جو بھی آپ کو ہنر اللہ نے دیا ہے آپ ہاتھ پاؤں مارو، کوشش کرو، لیکن یقین اللہ کی ذات پر۔ اسی لیے تو انسان جتنی محنت کرے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جتنی محنت کرے گا اتنا ملے گا، غلط بات ہے۔ جتنا مقدر میں ہوگا اتنا ملے گا، زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ ملے گا، یہ جو ہے اللہ کے مقدرات کے خلاف بات ہے، ایمان کے خلاف بات ہے۔ جتنی محنت کریں گے اتنا نہیں ملے گا۔ اگر زیادہ محنت کرنے پر ملتا تو جتنے مزدور ہیں نا جو محنت کرتے بیچارے 18 گھنٹے سامان اٹھاتے ہیں اور لوڈنگ لے کے چلتے ہیں، یا پیڈل رکشہ یعنی دھوپ اور گرمی برداشت کرتے ہیں 16 گھنٹے 18 گھنٹے، وہ سب کروڑ پتی ہوتے ہیں، جو زیادہ محنت وہ کر رہے ہیں۔ اور جو اے سی میں بیٹھے ہیں سیٹ صاحب، ان کی اے سی کی تیسی ہو جاتی، اے سی میں بیٹھ کر بھی اے سی کی، وہ سب روڈ پتی ہو جاتے ہیں۔ اور محنت کرنے والے مزدور جو 18 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 16 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، زیادہ محنت پر زیادہ ملتا۔ اگر یہی اصول ہے، زیادہ محنت کریں گے زیادہ ملے گا، اگر یہی اصول ہے تو وہ سب مالدار ہوتے، کروڑ پتی ہوتے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے مقدر میں اللہ نے زیادہ روزی لکھی نہیں۔ 18 گھنٹے کی محنت کے بعد بھی 500 1000 روپے اس کو دن کا مل رہا ہے، اور سیٹھ صاحب نے خالی ایک فون گھمایا، اس میں کچھ بھی نہیں گھوما، لیکن پورا بینک کا اکاؤنٹ گھوم گیا اس کی طرف، خالی ایک فون کے اندر لاکھوں روپے آ گئے۔ کیوں؟ اللہ نے مقدر میں رکھا، اس لیے آ رہے ہیں، فون گھمانے پر نہیں آ رہے ہیں، وہ تو ایک ذریعہ ہے، اللہ نے لکھا اس لیے۔ اور کبھی فون گھومتا ہے تو بیلنس بھی کبھی گھوم جاتا ہے، کبھی الٹا ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس دن اللہ نے نقصان لکھا ہے، اس لیے ہم عقیدے کو درست کریں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رکھا تھا۔ آج کا مسلمان بھی شرک کر رہا ہے۔ یہ بولوں کو بولے عجیب بات کر رہے ہیں، یہ سب جو یہ جملے جو ابھی 2-3 میں نے خالی گنائے، بہت سارے جملے ہیں جس کے اندر شرک کی بو آتی ہے، کہ میں کماتا ہوں تو میں کھاتا ہوں، اور میں گھر والوں کو پالتا ہوں اور کھلاتا ہوں، میں نہیں کماؤں گا تو بھوکے مرو گے۔ ایک باپ یعنی یہ سکھا رہا ہے۔ ارے تو ذریعہ بن رہا ہے، تو ذریعہ بن رہا ہے، روزی تو اللہ، بلکہ بعض حدیثوں میں تو یوں آتا ہے کنتم ترزقون بضعفائکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے، کوئی ایسی بچی ہے بیچاری معذور ہے، سمجھے، اس کا دماغ نہیں چلتا یا معذور ہے کسی بھی طرح، تو اب چونکہ وہ معذور ہے، وہ مکلف نہیں ہے محنت کرنے کا، اس کے اوپر محنت کرنے کی ذمہ داری نہیں، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کو روزی دے رہے ہیں۔ گھر میں بچیاں ہیں جو کمانے کی مکلف نہیں، بچیوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بوجھ، لیکن ان بچیوں کی وجہ سے اللہ رزق دے رہا ہے۔ گھر میں کوئی اس طرح کا ہے کہ جو بیچارہ کمانے کے حساب سے وہ فارغ نہیں ہے، دین کی محنتوں میں لگا ہوا ہے، سمجھے، دین کی خدمتیں کر رہا ہے، اور زیادہ اس کو کاروبار میں وقت نہیں مل پا رہا ہے، تو تم کو اس کی بنا پر روزی مل رہی ہے،
ہاتھ پاؤں مارنے کی بنا پر نہیں، کنتم ترزقون بضعفائکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو رزق ملتا ہے تمہارے کمزوروں کی بنا پر ملتا ہے۔ اور انسان کیا سمجھتا ہے، میں نے ہاتھ پاؤں مارا ہے، میں نے یوں کیا ہے تو ایسا کیا ہے تو 56 کروڑ کی چوتھائی مجھے مل گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اللہ ہمارے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے لیے ساتھ بہت ساروں کو شریک قرار دیا، لیضلوا عن سبیلی، تاکہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیں۔ یہ بڑے بڑے کفر کے گرو گھنٹال، انہوں نے اپنی قوم کو بھی جو ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کہ فلاں بھی خدا ہے، فلاں بھی ایسا کر سکتا ہے، جسے آج بھی ہوتا ہے۔ تو اب ان کی قوم اللہ کو چھوڑ کر ان شرکاء کو جن کو شریک قرار دیا ان کو خدا ماننے لگی، ان کی طرف چلنے لگی، ان کو پوجنے لگی، سوریہ نمسکار کرنے لگی۔ بھائی سورج تو اللہ کی مخلوق ہے، جہاں دیکھا چمتکار وہاں کیا نمسکار، یہ حال ہے۔ سورج سے کچھ ہوتا ہوا نظر آیا کہ وہ روشنی پہنچا رہا ہے، وہ نفع پہنچا رہا ہے، دھوپ اور گرمی پہنچا رہا ہے، تو اس کو خدا مان لیا۔ یعنی ان کی پرواز مخلوق تک ہے۔ سورج تو مخلوق ہے، اللہ کی محتاج ہے، اور ایمان والے کی پہنچ کہاں تک ہے؟ وہ مخلوق سے خالق تک پہنچتا ہے کہ بھئی سورج نفع پہنچا رہا ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، گرمی اور دھوپ پہنچا رہا ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے والی ذات کون؟ اتنا شاندار کس نے اس کو بنا دیا؟ تو دیکھو ایمان والے کی سوچ اور پرواز ان سے آگے، یہ پہنچتے خالی مخلوق تک۔ یعنی دنیا ترقی کر گئی، جو لوگ نان مسلم ہیں پوری دنیا کے، وہ چاہے دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لیں، آسمان پر پہنچ گئے، راکٹ پہنچا دی، چاند پر پہنچ گئے، لیکن مخلوق پہنچی ہے مخلوق تک۔ اگر اللہ کا پتہ نہیں ملا، خالق تک، خالق کی پہچان نہیں ہو پائی، اللہ کی پہچان نہیں ہو پائی، تو اب بتاؤ مخلوق تک پہنچی ہے۔ چاند بھی تو مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ کتنی بھی ترقی کر لیں، اگر اللہ نہیں ملا، خالق کا پتہ نہیں ملا، تو دنیا مخلوق سے مخلوق تک پہنچی ہے۔ اور ایمان والے کی پرواز کتنی اونچی ہے کہ وہ مخلوق سے خالق تک پہنچ گیا۔ وہ سبب سے مسبب الاسباب تک پہنچ۔ سورج سبب ہے گرمی اور کیا کہتے ہیں دھوپ اور روشنی پہنچانے کا، لیکن اس کو بنانے والا مسبب الاسباب کون؟ اللہ ہے۔ تو ایمان ایسا اتنا پاورفل کلمہ ہے کہ وہ انسان کو مخلوق سے خالق تک پہنچا دیتا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کفر و شرک ہمارے یہاں جائز نہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہمیں اللہ کی ذات اور صفات کو اچھی طرح پہچاننے کی اور اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانے کی صحیح معنی میں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرک کفر سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی۔ اور بھائی شہر کا مدرسہ ہے، اس کا تعاون کرتے جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔